अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग लंदन से। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बहुत सारे मौज़ूआत हैं जी बात करने के लिए आज। पहले तो मोने सलाही का ये धमाका ख़ेज़ इंकशाफ जो उसने किया कि वज़ारत आला की दौड़ में जब पीडीएम के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, तो आखिरी वक्त पे इमरान खान के साथ जाने का फ़ैसला उन्होंने जनरल बाजवा के कहने पर किया था। और ये एतराफ़ जो है ये अब साफ खुल के बता रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आखिरी दिन तक अपनी आखिरी तकरीर में भी सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल कर गए। और वो झूठ क्या था कि साल रवां फरवरी में हमने ये फ़ैसला किया कि हम सियासत से दूर हो जाएंगे, और हम सियासत से दूर हो गए, लिहाजा हमारा उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। वो आखिरी तकरीर में भी बंदा झूठ बोल कर गया। और वो झूठ बोलते हुए जनरल बाजवा हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखता था कि वो कभी अपना सीगा इस्तेमाल नहीं करता था। वो हमेशा ये कहता था कि ये हमारा फ़ैसला है। वो अपने झूठ में तमाम जनरल्स को और कोर कमांडर्स को शामिल करके कहता था, जिसका मतलब है कि झूठा वो इस कदर था कि ये ऐन मुमकिन है कि बाकी कोर कमांडर्स और बाकी उसके साथी वाकई ये समझते हो कि ये इसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं होगा, लेकिन इधर भी चोरी फ़ोन, इधर भी चोरी फ़ोन, यानी ये सामने आ गया ना। और इससे जुड़ी हुई, यानी इस पर बात करते हैं। और अफजाल अहमद साहब से जुड़ी कुछ यादें हैं, और इमरान असलम साहब का भी यानी इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला इन दोनों हज़रात की मग़फ़िरत फ़रमाए, सबकी मग़फ़िरत फ़रमाए और इनके गुनाहों को माफ़ फ़रमाए। अपने अपने यानी फ़ील्ड्स में ये दोनों ही बहुत गैर मामूली शख्सियात थी। अच्छा, अब आते हैं जी यानी पहली बात इस एतराफ़ से जुड़ी कि यानी जनरल बाजवा जो है वो हमेशा सियासत में आखिरी लम्हे तक यानी वो मुलव्वस थे। उसकी एक गवाही आपको याद होगा, इसी व्लॉग में मैंने गुजारिश की थी कि ये एक्सटेंशन मांग रहा है, ये फार्मूले भेज रहा है, ये यहाँ पे कभी वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, आपको याद है वो, मैंने सारी वो उसके रद्द अमल में आपने देखा कि मुल्ला अंसार अब्बासी ने फ़ौरन एक रिपोर्ट छापी थी द न्यूज़ में, और वो टीवी पे भी जियो पे आके कहा था कि नहीं 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 नहीं, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ये तो नून लीग के लोग हैं। दरअसल ये नून लीग के लोग हैं जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन चाहते हैं। ये नून लीग के लोग हैं जो नवाज शरीफ से ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे। जनरल बाजवा का तो कोई ताल्लुक ही नहीं एक्सटेंशन से। इसी मुल्ला अंसार अब्बासी ने कहा था, अभी 2.5-3 हफ्ते पहले की बात है, और वही अब मान गया। अब उसका व्लॉग उठा के देखें, यही मुल्ला अंसार अब्बासी कह रहा है कि नहीं जी नहीं, वो तो वाइस ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का फार्मूला था, और वो तो एक्सटेंशन के लिए बड़ी जनरल कमर जावेद बड़ी कोशिश करता रहा, और ये और वो फलाना कह दिया ना। अच्छा, अब इसमें जो काबिल गौर बात है वो क्या है, मुल्ला अंसार अब्बासी को छोड़ें, वो तो एक स्टैब्लिश्ड, ज़ाहिर है स्टैब्लिशमेंट का पुराना आदमी है, वो कोई नई बात नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि गेम कैसे खेली जाती है, और ये सब किया जाता है दाढ़ियाँ रख के। और इस्लाम, जिस तरह PTI के कारकुन गाली को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं, वो कोई उनको आपसे दुश्मनी या नफरत नहीं होती, वो गाली इसलिए निकालता है, एकदम गाली, उसके लीडर ने सिखाया उसको कि गाली दो, क्योंकि दलील का जवाब तुम्हारे पास नहीं, गाली दो। तो आधे लोग तो वैसे ही खामोश हो जाएंगे जो दलील पे यकीन रखते हैं, कोई कोई बेइज्जती कराए वो खामोश होकर, और तुम्हें खामोश ही करवाना है ना, गाली दे के। ये गाली दे के जिस तरह बाकी फाशिज्म होता है, धमकी दे के या बंदूक रख के चुप कराते हैं, ये लोग जो होते हैं, ये एक तबका है ना, सदियों से हर माशरे में होता है। ये लोग क्या करते हैं कि होते चोर हैं, किरदार के इनका ज़ीरो होता है, बोलना इन्होंने झूठ होता है, ज़माने को झूठी गवाही देनी होती है, ये काम है। और ज़माने को झूठी गवाही के बाद फिर नफरत से बचना भी है लोगों की, उसके लिए फिर ये मज़हब का इस्तेमाल करते हैं। फिर ये दरूद व इस्लाम के इश्तिहार लगाएंगे, फिर ये इस्लामी शरीयत पर बातें करते रहे, अखलाक की बातें करते रहेंगे ये हमेशा, ये कभी मईशत पर नहीं आएंगे। और झूठ बोलने में सबसे झूठी गवाही देंगे ज़माने के सामने, वहाँ पे इनको इस्लामी तारीख में शरीयत याद नहीं आएगी। यानी अभी 3 हफ्ते पहले कहा है कि मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं जनरल बाजवा का कोई ताल्लुक नहीं है, अब कह रहा है कि हाँ वो तो वाइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ भी ठीक था, वो तो एक्सटेंशन भी था। वो फोरम कौन से इस्तेमाल हुए, द न्यूज़ का और जियो का, ठीक है। यही सारे के सारे, यानी ये उस इदारे का हाल है जंग जियो, जिसको हम कहते हैं कि ये बाकियों से बेहतर है, तो अंदाजा लगा ले बाकियों को फिर क्या हाल है। इस तरह से झूठ, ये फरा शहजादी और ये जितने फरा गोगी और ये सारे बुशरा के सारे ये स्कैंडल जब इमरान खान हुकूमत पे था, सामने क्यों नहीं आए? ये पिछले 6 महीने में सारे बहादुर होके क्यों सामने आ गए हैं? और बाकी जो बहादुरी रह गई थी वो जनरल बाजवा के रिटायरमेंट के बाद अब बहादुरियां निकल के आ रही हैं सामने। उस वक्त वो ठीक था, अब ये ठीक है। ये मजहब का इस्तेमाल करके लोगों को जाली झूठा एतबार दिलवाए। जनरल ज़ियाउल हक की फिक्री नजरियाती औलादें, और ये तो खैर चले जाएंगे मेरी आपकी तरह, कौन रहा है इस दुनिया में, लेकिन ये लोग जो काम करते हैं अब इन्होंने आगे अपने आने वालों को सिखा दिया है। और ये मकबूल जान वगैरह इस तरह के लोगों ने लाखों करोड़ों लोगों को मुतासिर किया, और मुतासिर क्या बताकर किया, सिखाया क्या कि जुआ खेलो, फ्रॉड करो, झूठी गवाहियां दो, ताकतवर के चमचे बन के रहो, गरीबों को मारो, उनके यानी मईशत पर कभी आवाज ना उठाना, मारो उनको, जालिम के साथ मिलकर मारो, लेकिन हाथ में तस्वीर रखना, चेहरे पे दाढ़ी रखना, मजहब का नाम लेकर लोगों को घुमाए जाना। अब इन रवैयों का नतीजा फ्रांस में क्या निकला?
یعنی فرانس میں جو اینٹی ریلیجن وہ سیکولر شدت پسند سیکولرزم ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی چادر اٹھا کے دیکھیں آپ کو اندر رینگتی ہوئی چیختی ہوئی سسکتی ہوئی غربت کی یعنی اس میں کیچڑ میں دھسی ہوئی صدیاں ملیں گی، صدیاں جو ظلم چرچ نے ان لوگوں پر فرانس میں کی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مذہبی طبقے کیا مذہب کے خلاف ہو گئے، نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے جو فرانس میں نکلا۔ یہی نتیجہ ایران میں نکل رہا ہے۔ اب حجاب کوئی بری چیز نہیں ہے، حجاب پہ کسی کو، لیکن اتنی سختی کی گئی کہ اب وہ حجاب اٹھا کے پھینک رہی ہیں، آگ لگا رہی ہیں۔ اور یہاں امریکہ اور انگلینڈ میں، یہاں یہ امبیکمنٹ ایک جگہ ہے بالکل پارلیمنٹ ہاؤس کے ساتھ، وہاں ایرانی عورتوں نے آ کے، شریف عورتوں نے، ایرانی عورتوں نے، تو چہروں سے پتہ چل جائے، ایرانی عورتوں نے حجاب کیا اتارا، انہوں نے اپنی قمیض اتار دی اور کھڑی ہو گئی کہ ہم نہیں مانتے۔ اس کا رد عمل یہ نکلتا ہے جو فرانس میں نکلا، جو ایران میں کسی حد تک نکل رہا ہے، اور یہی 50 سال بعد، 40 سال بعد، 100 سال بعد، کب میں نہیں جانتا، لیکن یہ اس کا رد عمل یہی افغانستان میں نکلے گا۔ جس چیز کو کارل مارکس کہتے ہیں نا ہسٹری سے، یعنی وہ بیسیکلی دیکھتا ہے جی ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم، وہ ایک اور طرح سے اس زاویے کو دیکھتا ہے ہسٹری کو، اور پھر اس کے نتائج اس نے نکالے ہیں جو بڑے کمال کے ہیں۔ مینز آف پروڈکشنز پہ کس کا قبضہ ہے، فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، وہ یہاں سے دیکھتا ہے۔ لیکن فیئر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہی نہیں ہوتی، فیئر ڈسٹریبیوشن آف پاور اور اسٹیٹس بھی ہوتی ہے، فیئر ڈسٹریبیوشن آف رسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی کی زیادہ عزت ہے دوسرے کی، یعنی صرف اس لیے عزت نہیں ہے کیونکہ وہ غریب ہے۔ عزت کا ان دونوں چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، پیسے سے یا غربت سے۔ اینی وے، افضال چٹا صاحب جی بڑے ہی خوبصورت آدمی تھے، ایچیسن کے پڑھے ہوئے تھے۔ پاکستانی فلم انڈسٹری اور شو بزنس میں بہت کم اداکار ہیں جو یعنی اس سطح کے اخلاق، یعنی آپ کہیے اچھی انگلش بولتے ہیں یا ایچیسن کے پڑھے ہوئے، بڑا اچھا بیک گراؤنڈ تھا ان کا۔ اور مجھے ان سے جو بہت آپ کہیے ہم نے اکٹھے کام بھی کیا، انہوں نے مجھے 95-96 میں انہوں نے تاریخ بنائی ہے اسٹیج اور تھیٹر کا ڈرامہ، یعنی جنم جنم کی میلی چادر۔ انہوں نے ایک ایسا ڈرامہ، ایک ایسا تھیٹر لانچ کیا جو پاکستان کی تھیٹر کی ہسٹری میں غالباً واحد پلے ہے جو مسلسل کمرشل بنیادوں پہ یعنی ٹکٹ پہ وہ کوئی 2.5 سال سے زیادہ عرصہ چلا جی، اور کم از کم غالباً 1 سال وہ 2 شہروں میں ایک ہی ساتھ مستقل ہوتا رہا، یعنی راولپنڈی اور لاہور۔ افضال احمد کے ساتھ تو ہم نے مطلب مجھے انہوں نے اس میں کام کرنے کا موقع دیا، تو ہم نے 1 سال تقریباً بہت قریب سے ان کو یعنی دیکھنے کا گپ شپ کا، لیکن ان سے اصل دوستی جو تھی وہ بیک ان 1993 میں بھی یہاں پہ چھٹیوں کے لیے آیا ہوا تھا کہ 3-1 مہینے میں یہاں رہا، وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، تو وہ ہمیں 1 مہینہ اکٹھے یعنی گھومنے پھرنے کا، قریب آنے کا موقع ملا۔ بہت خوبصورت آدمی تھے، بہت جینون آدمی تھے، اور بہت کریٹیو آدمی تھے، اور وہ اپنے آئیڈیا کے لیے جو جینون آرٹسٹ کرتا ہے اپنا تن من دھن سب کچھ، صحت برباد کر ڈالی انہوں نے اپنی کام کے جنون میں۔ اور یہاں لندن میں ان کا سب سے بڑی دلچسپی یہ ہوتی تھی، بہت کم اداکار ہیں پاکستان کے، بھائی مجھے اب تو خیر نئے ہوں گا تو مجھے پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ جو پرانوں میں بھی بہت کوئی کم تھا جو لندن آ کے یہاں کے تھیٹر دیکھتا تھا۔ افضال احمد لندن آ کے ہمیشہ یہاں کے تھیٹر ڈرامے دیکھنے جاتا تھا، اس کو کوئی دلچسپی نہیں تھی باقی چیزوں سے۔ شراب اس نے ساری زندگی کبھی بھی نہیں پی، ایک قطرہ نہیں پیا، لیکن پب میں بیٹھا ہوتا تھا، پنگے اچھا، اور پوز ایسے کرتے تھے کہ جیسے نشے میں ہیں، وہ لوگ ان کے خلاف کمپینیں چلا رہے ہیں، نشے میں دھت رہتا ہے، شراب پیتا، ساری زندگی اس نے شراب نہیں پی، پوز کرتا، یہ بس ان کا ایک وہ تھا۔ اور اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے ایک واقعہ، ہاں تماثیل میں ڈرامے میں ہم کام کر رہے تھے تو یہ سٹریس بہت لیا ہوا تھا افضال صاحب نے، کسی بات پہ ان کی ناک سے ایک دم بلیڈنگ شروع ہو گئی، وہ لوگوں نے نوٹ کیا، خیر ان کو لے کر وہاں پہ میں بھی شامل تھا، ہم لے کے ان کو اتفاق ہاسپٹل لے گئے، وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرایا، تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا کہ آپ بچ گئے ہیں، آپ کو یہ برین ہیمریج ہو سکتا تھا، یہ جو آپ کی بلیڈنگ ہو گئی ہے اس سے آپ بچ گئے ہیں، اب آپ کو 1 ہفتے کا پرماننٹ ریسٹ ہے، اور یہ پروسیجر ہے۔ افضال صاحب نے پنڈی میں شو کرنا تھا، یہ وہ دور ہے، یہ وہ بریڈ ہے جب کہتے تھے کہ شو مسٹ گو آن، کچھ ہو جائے شو مسٹ گو آن، اف یو آر الائیو شو مسٹ گو آن۔ جس کی ایک مثال یہ ہے کہ خالد عباس ڈار صاحب بہت بڑے آرٹسٹ ہیں، ان کی والدہ کا جس دن انتقال ہوا جنازہ گھر میں تھا، وہ اسی دن الحمرا ہال نمبر 2 میں ایک مزاحیہ ڈرامہ جس میں وہ پرفارم کر رہے تھے، وہ اپنی ماں کے والدہ کے جنازے کا گھر میں تھا، لیکن وہ گئے، انہوں نے اپنا کام کیا اور لوگوں کو ہنسایا، واپس آ کے پھر رو، یعنی وہ خالد عباس ڈار یعنی وہ لوگوں کو ہنسا رہا ہے، واپس جا کے پھر رو رہا ہے، پھر ہنسا رہا ہے، یہ آرٹسٹ ہوتے تھے یہ۔ تو اینی وے، تو یہ جناب ان کو 7 دن کا بڑا ریسٹ افضال صاحب کو ڈاکٹرز نے کہا کرنا ہے۔ افضال صاحب نے پنڈی میں شو کرنا تھا، وہ رات گزاری ہے افضال صاحب نے، اگلے دن جس طرح جیل توڑ کے بھاگتے ہیں کہ ہسپتال توڑ کے چھوڑ کے بھاگے ہیں، فرار بھاگ گئے چوری کہ مجھے نہیں رہنا، میں نے پنڈی جا کے شو مسٹ گو آن، اسی دیوانگی میں اس نے جا کے پرفارم کیا بندے۔ یہی وجہ تھی بہت زیادہ سٹریس کی کہ پھر وہ اور جنون کی، اپنا بالکل کیئر نہیں کی، پرواہ نہیں کی، پوری رات جاگتے تھے، پورا دن سوتے تھے، اور پھر فائلج ہوا،
پھر ان کی بڑی مزری شروع ہوئی، اور میں آپ سے گزارش کروں کہ بس وہ اللہ کے پاس اب چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا ان کی مشکل ہی آسان کی ہے. اور اس طرح کے جیسے ایک اور کردار ہمارے ہوتے تھے، وحید مراد بیچارہ، وہ بھی اس کو صرف اس بات کی سزا ملی کہ پڑھا لکھا آدمی تھا، ایم انگلش تھا اس زمانے میں، اور اس کے ساتھ والے جو لوگ تھے وہ انسیکیور ہوتے تھے. اس کا نام اس کا مغرور مغرور نہیں تھا بیچارہ. وہ وحید مراد کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کسی سے بات کرتا تو کیا کرتا ہے، مطلب اس کو بھی لیکن گھیر گھار کے وہ خیر ایک علیحدہ کہانی ہے. اور اب آتے ہیں جی عمران اسلم سے جڑی ہوئی یاد. بے نظیر بھٹو کا جب مرڈر ہوا، دہشت گردی کا وہ شکار ہوئی، تو میں اس وقت کراچی میں تھا، اور بہت برا حال، یعنی وہ جو لوگ جانتے ہیں یاد ہے جن کو، بہت برا حال تھا، بہت غم و غصہ. تو اس غم و غصے کی کیفیت میں مجھے ایک وکیل، کراچی کے بڑے مشہور وکیل، ان کا مجھے فون آیا. بہت غصے میں تھے. اب یہ وہ حالت ہے کہ بڑی اب نارمل سرکمسٹانسز ہیں، دا کنٹری از برننگ، سوسائٹیز، مطلب تو بڑے غصے میں تھے، غم میں تھے. تو مجھے انہوں نے کال کر کے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جی انیق صاحب کہ کراچی میں اور سندھ میں رہتے پنجابیوں کو مارا جائے، اور ان کی لاشوں کو، یعنی ٹرینیں بھر دی جائیں ان پنجابیوں کی لاشوں سے، اور وہ ٹرین جائے لاہور. اور جس طرح تقسیم کے وقت پنجاب سے آئی تھی، جب تک پنجابیوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ دکھ کیا ہوتا ہے اور انتقام کیا ہوتا ہے. لیاقت علی خان کو آپ لوگوں نے مارا، ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے مارا، اب آپ نے ہماری بیوی کو مار دیا. جب تک ان پنجابیوں کی لاشیں ٹرین لاہور نہیں جائے گی، ان کو سمجھ نہیں آئے گی، ان کو ان کی وغیرہ 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 وغیرہ. اب یہ ظاہر ہے کہ ماتم میں ہوش و حواس آدمی کھو بیٹھتا ہے، ایسے کلمات زبان سے ادا ہو جاتے ہیں جس کا مطلب نہیں ہوتا وہ. لیکن بہرحال انہوں نے مجھے، وکیل صاحب نے، یہ ساری باتیں کی. تو میں نے پھر جا کے عمران اسلم مرحوم سے کو یہ بتایا. میں مارننگ شو کرتا تھا، نیچے ہم ملے تو میں نے ان کو بتایا کہ مجھے فلاں وکیل صاحب کا فون آیا، انہوں نے اس طرح کی باتیں کی. تو وہ بہت افسردہ ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ باتیں جو ہیں یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اور یہ بڑی مشکل سے دفن ہوئی تھیں، یہ پھر آ گئی ہیں باتیں، یہ بڑی ٹریجڈی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ کس طرح کا کوئی پرابلم ہو وغیرہ وغیرہ. تو مزے کی بات یہ ہے کہ وہ وکیل صاحب بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے، اور بڑی عزت اور بڑا رتبہ پایا. مسلم لیگ نون نے ان کو بڑی عزت دی. اور میں یہ آپ کو خوشی سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی جو نفرت کرتا ہے نا، اس کو جب آپ اپناتے ہیں اور وہ آ کے دیکھتا ہے کہ یار میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ اور طرح کے لوگ ہیں، تو پھر وہ اتنا ہی وفادار بن جاتا ہے آپ کا. آج وہ شخصیت زندہ ہے، اللہ ان کو زندگی دے. وہ نون لیگ میں بڑی اہم، ان کی بڑی عزت ہے ماشاءاللہ، اور میں بہت خوش ہوں. اور یہ مثال میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ، نفرتوں کا علاج محبت ہوتا ہے، نفرت کا علاج بندوق نہیں ہوتا. یعنی وہی شخص جو بی بی کی یعنی فوتگی پر ان جذبات کا اظہار کر رہا تھا، وہ ایک پنجاب کی نمائندہ جماعت میں داخل ہوا، اور وہ اس نے اتنا لائل ہو کے اس نے کام کیا کہ عزتیں پائی، جیل بھی بکتی ان کے لیے. نام نہیں میں اس سے زیادہ بتاؤں گا. تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نفرت کا علاج محبت سے، بلوچوں، پشتونوں، ہمارے جو بھائی ہیں، اگر بندوق لے کے چلے جائیں گے تو مزید بیڑا غرق ہو جائے گا. ان کو سمیٹیں، اپنے اندر لے کر آئیں. یہ ہے طریقہ. نفرت کا علاج محبت ہے اور کچھ نہیں. اچھا جی، ویلاگ ذرا لمبا ہو گیا، سوری. یہ تمام موضوعات تھے آپ کے سامنے جو رکھے، جس پہ گفتگو کی. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.